السلام علیکم، پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ہماری 24ویں قسط ہے اور آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں جا کر بات کرنے والے ہیں وہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے سوال پر روشنی ڈالتی ہے جس پر شاید اتنی توجہ نہیں دی گئی لیکن جو انتہائی اہم ہے، اور وہ سوال ہے مسلم دنیا کے لیے سمندر کی اسٹریٹجک اہمیت آخر ہے کیا؟ تو آئیے اس انتہائی دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو مصنف اپنی بحث کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی لیکن چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ سمندر کی بے پناہ طاقت اور وسائل کے باوجود یہ مسلم دنیا کے لیے ایک ایسا خزانہ ہے جسے آج تک صحیح معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس پوری بحث کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف اس طاقت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے جو سمندر ہمیں دیتا ہے، بلکہ ان کمزوریوں کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو اس سے جڑی ہیں۔ کتاب کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ ایک بہت بڑے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ وہ یہ کہ سمندر مسلم دنیا کے لیے ایک لائف لائن یعنی زندگی کی ڈور تو ہے، لیکن یہی لائف لائن اس کی سب سے بڑی اور سب سے نازک کمزوری بھی ہے۔ آئیے ذرا اعداد و شمار کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ یہ انحصار کتنا زیادہ ہے اور یہ کمزوری کتنی گہری ہے۔ اب ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 90%۔ کتاب کے مطابق مسلم دنیا کی توانائی کی ضروریات کا 90% حصہ سمندری راستوں سے پورا ہوتا ہے، یعنی تیل، گیس اور توانائی کے وہ تمام وسائل جن پر ان ممالک کی معیشت کا پورا دار و مدار ہے، وہ سب کے سب انہی سمندری راستوں سے گزر کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب تو سیدھا سا ہے کہ ان ممالک کی معیشت کا انجن براہ راست ان سمندری راستوں کے محفوظ ہونے پر منحصر ہے۔ اگر یہ راستے غیر محفوظ ہوئے تو معیشت کا پہیہ جام ہو سکتا ہے۔ اور بات صرف توانائی پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلم دنیا کی کل تجارت یعنی ٹوٹل ٹریڈ کا 70% بھی انہی سمندروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ خام مال کا آنا، تیار شدہ مصنوعات کا دنیا بھر میں جانا، یہ سب کچھ انہی بحری شاہراہوں پر منحصر ہے۔ یعنی توانائی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی اور خوشحالی بھی پوری طرح سے ان سمندری راستوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی چیز جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خوراک۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ غذائی سپلائی کا 65% بھی انہی سمندری راستوں کا مرہون منت ہے۔ تو اب تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ توانائی، تجارت اور خوراک، زندگی کی یہ تینوں بنیادی ضروریات سمندر سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ انحصار کس قدر شدید ہے، اور جب انحصار اتنا زیادہ ہو تو خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ، یہ کمزوری سب سے زیادہ کہاں ہے؟ مصنف ان مخصوص تنگ سمندری گزرگاہوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں یہ ساری تجارت، توانائی اور خوراک ایک تنگ راستے سے گزرتی ہے۔ آبنہ ہرمز سے لے کر نہر سوئز تک یہ وہ تنگ راستے ہیں جہاں کوئی بھی چھوٹی سی رکاوٹ پوری عالمی سپلائی چین کو مفلوج کر سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں یہ لائف لائن سب سے زیادہ غیر محفوظ اور دشمن کے نشانے پر ہوتی ہے۔ ان تمام حقائق اور اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف ایک بہت ہی سنگین نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان انتہائی اہم اور نازک راستوں پر اتنا زیادہ انحصار ہونے کے باوجود ان کی حفاظت کے لیے کوئی متحدہ یا اجتماعی دفاعی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ ہر ملک اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہے، لیکن کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہے، کوئی آپس کا اتحاد نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک خلا ہے، ایک ایسی غفلت ہے جسے یہ کتاب واضح طور پر اجاگر کرتی ہے۔ لیکن یہاں سے گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ مصنف صرف مسئلے کی نشاندہی کر کے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اب وہ اس بے مثال موقع کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو مسلم دنیا کے پاس موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ دراصل ایک بہت بڑے ممکنہ حل کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی نعمت آخر ہے کیا اور اسے کیسے ایک طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ 3 براعظم، 1 جغرافیہ۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ مسلم دنیا کا جغرافیائی محل و وقوع ہی اس کی سب سے بڑی چھپی ہوئی طاقت ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا سنگم ہے، دنیا کا مرکز۔ یہ صرف نقشے پر بنی ہوئی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی تجارت اور طاقت کے بہاؤ کے وہ راستے ہیں جن کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اقتباس، یہ کوٹ کتاب کے مرکزی خیال کو شاندار طریقے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔
مصنف کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج اس جغرافیائی حقیقت کو ایک فائل اسٹریٹجک ایسٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ جب تک یہ تمام ممالک الگ الگ کام کرتے رہیں گے، یہ صرف ایک جغرافیہ ہی رہے گا، لیکن جس دن یہ متحد ہو گئے تو یہی جغرافیہ اسٹریٹجک گہرائی بن جائے گا، ایک ایسا دفاعی اور معاشی قلعہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کمزوری اور اس بے مثال موقع دونوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس حل کی طرف آتے ہیں جو یہ کتاب پیش کرتی ہے۔ یہ دی نیوکلیئر امبریلا کا مرکزی خیال ہے، ایک ٹھوس، جرت مندانہ اور شاید وقت کی اہم ترین تجویز جو ان تمام چیلنجز کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کتاب کا مرکزی مقالہ ایک مشترکہ بحری قوت یا جوائنٹ نیول فورس کا قیام ہے۔ اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ اسے سمندروں کے لیے ایک مسلم نیٹو کے طور پر سوچ سکتے ہیں، یعنی 57 ممالک کا ایک ایسا اتحاد جس کا واحد مقصد ان مشترکہ سمندری راستوں کی حفاظت کرنا ہوگا جن پر ان سب کی بقا اور خوشحالی کا انحصار ہے۔ یہ صرف ایک فوجی اتحاد نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک اقتصادی اور اسٹریٹجک ضرورت بھی ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا اتحاد بنے گا کیسے؟ یہ خواب حقیقت میں کیسے بدلے گا؟ مصنف اس کے لیے ایک بہت ہی عملی 3 مرحلوں پر مشتمل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم سیاسی اتحاد قائم کرنا، یعنی تمام ممالک کی قیادت ایک میز پر بیٹھ کر اس کی ضرورت کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد دوسرا قدم تمام بحری وسائل، جہاز، ٹیکنالوجی، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اور آخر میں تیسرا قدم ایک مشترکہ کمانڈ کا ڈھانچہ تشکیل دینا جو اس متحدہ قوت کو مؤثر طریقے سے چلا سکے۔ اور آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور طاقت کے نئے مراکز بن رہے ہیں، کیا ایک متحدہ بحری حکمت عملی ہی مسلم دنیا کے لیے اجتماعی سلامتی یعنی کولیکٹیو سیکیورٹی کا مستقبل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت کے اسٹریٹجک منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر کئی مسلم ممالک اپنی بحری طاقتوں کو جوڑ کر ایک بہت بڑی متحدہ نیوی تشکیل دے دیں؟ یہ کوئی سائنس فکشن کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ٹھوس اسٹریٹجک ویژن ہے جو ظہیر احمد میر نے اپنی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیا ہے۔ تو آج ہم اسی تصور کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی تجویز جو عالمی بحری طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس بڑے منصوبے کو کس طرح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بنیادی ویژن پر بات کریں گے، پھر اس کے کمانڈ اسٹرکچر کو دیکھیں گے، اس کے بعد بحری اثاثوں اور دفاعی نظام کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس کے متحدہ مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر اس کتاب کا مرکزی خیال ہے کیا؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسے بحری اتحاد کی تجویز ہے جو کئی ممالک کی بحری افواج کو ایک ہی کمانڈ کے نیچے لے آئے۔ یہ صرف کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ان تمام فورسز کو ایک واحد، طاقتور اور مربوط قوت میں بدلنے کا ایک مکمل منصوبہ ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے کی منطق بہت سیدھی سی ہے۔ الگ الگ ان ممالک کی بحری افواج کی اپنی ایک حد ہے، لیکن اگر یہ سب اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی انٹیلیجنس کو ایک جگہ جمع کر لیں تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجک قوت بن سکتی ہے جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ یہ صرف جہازوں کو اکٹھا کرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچ اور حکمت عملی کو ایک مرکزی نظام میں پرونے کا نام ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اور مختلف ممالک پر مشتمل فورس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ کسی بھی فوجی قوت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے کمانڈ اسٹرکچر پر ہوتا ہے، اور اس کتاب میں مصنف نے ایک بہت ہی منفرد اور بڑا جامع ڈھانچہ تجویز کیا ہے۔ اس پورے منصوبے کی بنیاد 2 اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹرز پر رکھی گئی ہے۔ ایک ہیڈ کوارٹر مغرب میں جدہ میں، جو بحرائے احمر اور نہر سویز جیسے دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں کی نگرانی کرے گا، اور دوسرا ہیڈ کوارٹر مشرق میں کراچی میں، جو بحرائے عرب سے لے کر وسیع و عریض انڈو پیسفک خطے پر نظر رکھے گا، جو آج کی دنیا کا سب سے اہم بحری میدان سمجھا جاتا ہے۔ یہ جغرافیائی تقسیم اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی اہم سمندری راستہ نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ اب ان 2 بڑے ہیڈ کوارٹرز کے نیچے بھی ایک پورا نظام ہے۔ آپریشنل ذمہ داریوں کو مزید بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے اس پورے سمندری علاقے کو 5 الگ الگ علاقائی کمانڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کمانڈ اپنے مخصوص علاقے کی ذمہ دار ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم کیسی ہے۔ اور یہاں سے اس منصوبے کا اصل پیمانہ نظر آتا ہے۔
بحیرہ روم میں ترکی، مصر اور الجیریا جیسی تاریخی بحری طاقتیں، افریقہ اور بحر اوقیانوس کے لیے مراکش اور سینیگال، دنیا کی سب سے مصروف آبی گزرگاہوں میں سے ایک یعنی بحیرہ احمر، سعودی عرب اور مصر کے کنٹرول میں، پھر توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم خلیج اور بحر عرب، جس کی کمانڈ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس ہوگی، اور آخر میں آج کی دنیا کا اسٹریٹجک مرکز انڈو پیسفک، جس کی ذمہ داری ملیشیا اور انڈونیشیا پر ہوگی۔ یہ صرف ایک اتحاد نہیں، یہ ایک عالمی بحری نیٹ ورک کا پورا خاکہ ہے۔ تو مصنف کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے منظم مسلم نیول سٹرکچر ہوگا، یعنی وہ صرف ایک اور فوجی اتحاد کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ کمانڈ سسٹم اپنی تنظیم اور کارکردگی میں دنیا کا سب سے بہترین بحری ڈھانچہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ ایک مضبوط کمانڈ کا ڈھانچہ تو بن گیا، لیکن اس میں اصل طاقت ڈالنے والے یعنی بحری جہاز وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب آئیے ان ٹھوس اثاثوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اس مشترکہ بحری قوت کی ریڑھ کی ہڈی ہوں گے۔ اور یہاں ہر ملک کی اپنی خاصیت سامنے آتی ہے، جیسے پاکستان کی آبدوزیں جو خاموشی سے گہرے پانیوں میں کارروائی کر سکتی ہیں، اور اس کے فریگیٹس، ترکی کے جدید کارویٹس اور ان کے انقلابی ڈرون شپس جو بحری جنگ کا مستقبل ہیں، سعودی عرب اور قطر کے بالکل نئے اور جدید بحری بیڑے، مصر اور الجیریا کا آبدوزوں کا وسیع تجربہ، اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے گشتی جہاز جو وسیع ساحلوں کی نگرانی کے لیے بہترین ہیں۔ یہ تنوع اس بیڑے کو ہر طرح کے چیلنج کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک جھنڈا، ایک کمانڈ، ایک مقصد، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے منصوبے کی روح ہے۔ یہ اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ مختلف ممالک کے یہ تمام اثاثے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ایک ہی مقصد کے تحت کام کریں گے۔ اچھا، اتنے سارے جہاز اور آبدوزیں مختلف سمندروں میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کیسے رکھا جائے گا؟ دیکھیں، جدید جنگ میں معلومات ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی لیے مصنف نے ایک مشترکہ اسٹریٹجک ڈھال کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ یہ ارلی وارننگ سسٹم آپ سمجھیں اس پورے اتحاد کا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جدید ریڈارز اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خطرے کا فوراً پتہ لگایا جائے اور یہ معلومات ایک ہی وقت میں تمام شراکت داروں تک پہنچا دی جائیں تاکہ جوابی کارروائی فوری اور منظم ہو۔ اور یہ سلائیڈ اس عمل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ تصور کریں کہ جدہ کے قریب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلا قدم اس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، یہ معلومات صرف جدہ تک نہیں رہتی بلکہ سیکنڈوں میں پورے نیٹ ورک پر کراچی، انقرہ اور جکارتہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم، پورا اتحاد ایک ساتھ باخبر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مقامی خطرہ فوری طور پر سب کی مشترکہ انٹیلیجنس بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کمانڈ کا ڈھانچہ دیکھا، بحری بیڑے کا جائزہ لیا اور ان کو جوڑنے والی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھ لیا۔ اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ مصنف کی نظر میں اس متحدہ قوت کا حتمی اسٹریٹجک مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کی یہ تجویز 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، ایک منظم کمانڈ سٹرکچر۔ دوسرا، مختلف ممالک کے بہترین اثاثوں پر مشتمل ایک طاقتور بحری بیڑا۔ اور تیسرا، ان سب کو جوڑنے والا ایک جدید وارننگ سسٹم۔ مصنف کے مطابق یہ تینوں جب مل کر کام کریں گے تو ایک ایسی قوت بنے گی جو اپنے انفرادی حصوں کے مجموعے سے کہیں زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوگی۔ اور ہم اس تجزیے کو ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر اس کتاب میں پیش کیا گیا ویژن کبھی حقیقت بن جاتا ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر ایک متحدہ بحری قوت دنیا بھر میں طاقت کے توازن کو کس طرح نئی شکل دے سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے مضمرات بہت گہرے اور دور رس ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسی تجویز پیش کی گئی ہے جو اگر حقیقت بن جائے تو عالمی بحری طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ یہ ایک نئے طاقتور بحری اتحاد کا نظریہ ہے، ایک مسلم نیول کمانڈ کا تصور۔ تو آئیے گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز آخر ہے کیا اور مصنف کے مطابق آج کی دنیا میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرے سوال سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے اہم اور سب سے مقدس سمندری گزرگاہوں کی حفاظت کی کنجی کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ صرف کوئی علمی یا تھیوریٹیکل سوال نہیں ہے۔ اس کا جواب براہ راست عالمی تجارت، توانائی کی سپلائی اور ہاں، کروڑوں لوگوں کے روحانی سفر کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے مضمرات بہت دور تک جاتے ہیں۔
इसी बड़े सवाल के जवाब में किताब एक नया बहरी विजन सामने रखती है। यहाँ जो सबसे अहम बात समझने की है वो ये है कि इस विजन का मकसद किसी किस्म की जारहियत नहीं बल्कि खालिसतन तहफ़्फ़ुज़ है, एक ऐसा दिफाई निज़ाम जो मुक़द्दस रास्तों और अहम तिजारती गुज़रगाहों की हिफाजत पर मरकूज़ हो। तो ये ताकत के जारहाना इस्तेमाल की हिकमत अमली नहीं बल्कि समुद्रों में इस्तेकाम लाने का एक मंसूबा है। तो अमली तौर पर यह मुजव्वज़ा कमांड करेगी क्या? मुसन्निफ़ इसकी 3 बुनियादी ज़िम्मेदारियां बताते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम, हज और उम्रा के रास्तों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाना। हर साल लाखों ज़ायरीन इन समंदरी रास्तों से सफ़र करते हैं, इसलिए उनकी सलामती को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। दूसरी जिम्मेदारी है बहीरा अहमर यानी रेड सी की हिफाजत। ये गुज़रगाह आलमी तिजारत के लिए एक शहरग की हैसियत रखती है। और आखिर में मक्का और मदीना के लिए समंदरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। ये तीनों नुकात इस मुजव्वज़ा कमांड की बुनियाद होंगे। अच्छा, तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस तरह के एक बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत आज ही क्यों पेश आ रही है? मुसन्निफ़ के मुताबिक इसका जवाब उन ख़तरात में छुपा है जो आज दुनिया के समंदरों को दरपेश हैं। तो आइए एक एक करके इन ख़तरात का जायज़ा लेते हैं जिनको इस किताब में इस तजवीज़ की बुनियाद बनाया गया है। पहला और शायद सबसे फौरी ख़तरा बहरा अहमर की नाकाबंदी का है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह इस इलाके में पैदा होने वाली एक छोटी सी रुकावट भी पूरी आलमी सप्लाई चेन को हफ्तों बल्कि महीनों तक मफलूज कर सकती है। इसका असर क्या होता है? दुनिया भर में हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। किताब के मुताबिक इस अहम गुज़रगाह को हर हाल में खुला रखना सिर्फ किसी एक खित्ते की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है। अगला बड़ा ख़तरा है आबनाए हरमज़ का बहरान। इसे अक्सर दुनिया की तवानाई की शहरग कहा जाता है और ये कोई मुबालगा नहीं है। दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समंदरी रास्ते से गुजरता है। यहाँ पैदा होने वाली ज़रा सी भी कशीदगी आलमी तवानाई की मार्केट में एक तूफ़ान बर्पा कर सकती है, जिसके असरात हर मुल्क की माइशत पर पड़ते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये तजवीज़ एक मुत्तहदा कमांड को इस इंतहाई गैर मुस्तहकम खित्ते में इस्तेहकाम लाने वाली एक अहम क़ुव्वत के तौर पर पेश करती है। किताब में गज़्ज़ा के मुहासरे को भी एक बहरी मसले के तौर पर देखा गया है। मुसन्निफ़ का नुक्ता नज़र ये है कि समुद्री रास्तों से इंसानी इमदाद पहुँचाने में जो मुश्किलात पेश आती हैं वो एक बड़ी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती हैं। उनके मुताबिक अगर एक मुत्तहिदा बहरी क़ुव्वत मौजूद होती तो वो इमदाद की बिला ताअत्तुल और महफूज तरसील को यकीनी बना सकती थी, जिससे इंसानी बहरान को कम करने में मदद मिलती। फिर बहरी कज़्ज़ाकी का वो पुराना मसला है जो आज भी मौजूद है, ख़ास तौर पर सोमालिया और कीनिया के साहिलों पर। कई सालों से इस मसले ने न सिर्फ तिजारती जहाज़ों को खतरे में डाला है बल्कि जहाज़ों के अमले की जानों और इंसानी इमदाद की तरसील को भी बराह रास्त निशाना बनाया है। मुसन्निफ़ के मुताबिक एक मुस्तकिल और मरबूत बहरी मौजूदगी इस खतरे के खिलाफ एक मजबूत ढाल साबित हो सकती है। और आखिर में किताब एक वसी तर जोग्राफियाई मसले की तरफ तवज्जो दिलाती है, और वो है इंडो पैसिफिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी। ये इलाका आजकल बड़ी ताकतों के दरमियान बहरी मुसाबकत का नया अखाड़ा बन चुका है। मुसन्निफ़ की दलील ये है कि चूंकि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक मशरिक़ वस्ता से लेकर जनूब मशरक़ी एशिया तक फैले हुए हैं, उन सब का मुश्तरका मफाद इसी में है कि ये अहम समुद्री रास्ते तिजारत, अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा खुले रहें। तो इन तमाम मुख्तलिफ और पेचीदा ख़तरात का सामना करते हुए आखिर मुजव्वज़ा हल है क्या? किताब एक ऐसा तस्वुर पेश करती है जिसे समझने के लिए समंदरों के लिए मुस्लिम नेटो की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये मुत्तहिदा बहरी कमांड या यूनाइटेड नेवल कमांड असल में होगी क्या और काम कैसे करेगी। अब इस स्लाइड पर दी गई तारीफ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसे किसी जारहाना क़ुव्वत के तौर पर बयान नहीं किया गया, बल्कि इसे मुश्तरका बहरी दिफा और सलामती के लिए एक इत्तेहाद के तौर पर पेश किया गया है। इसका मिशन बिल्कुल वाज़ेह और डोटोक है, मुक़द्दस रास्तों और स्ट्रेटीजिक आबी गुज़रगाहों की हिफाजत करना। ये एक इज्तिमाई सलामती का नज़रिया है, यानी उन इलाकों में किसी एक रुकन मुल्क के बहरी मुफादात पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो फ़र्ज़ करें अगर ये बड़ा नज़रिया, ये बड़ा विजन हकीकत का रूप धार लेता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? किताब के मुताबिक इससे खिते और दुनिया में सलामती का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो सकता है। आइए देखते हैं कि मुसन्निफ़ की नज़र में ये महफूज मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है। और ये स्लाइड इस पूरे मंसूबे के हतमी मकसद को बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखती है। मुसन्निफ़ के मुताबिक इसके 5 बड़े नताइज होंगे जो एक जंजीर की कड़ियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, मुस्लिम समुंदर महफूज होंगे। जब ये समुंदर महफूज होंगे तो इससे दूसरा नतीजा खुद ब खुद निकलेगा।
आलमी तिजारत महफूज होगी, क्योंकि ये समुंदर ही तो आलमी मईशत की शाहराहें हैं। इसके साथ ही तीसरा फ़ायदा होगा तवानाई के बहाव को महफूज बनाना, और इस सब का बुनियादी मकसद यानी चौथा नुक्ता, मुकद्दस मकामात को महफूज बनाना। मुसन्निफ के नज़दीक इन सब का हतमी नतीजा है पूरी उम्मत को महफूज बनाना। तो अहम बात यह है कि एक डोमिनो इफेक्ट है, जहां बहरी सलामती से मुआशी, स्ट्रेटेजिक और रूहानी सलामती जन्म लेती है। और ये सब हमें हमारी आखिरी सोच की तरफ ले आता है। इस किताब में पेश किए गए नज़रियात बिलाशुबा बहुत बड़े और दूर रस हैं। ये आलमी सियासत और हिकमत अमली में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के लिए एक अहम सवाल खड़ा करते हैं। अगर ऐसा कोई नया मुत्तहिदा बहरी इत्तेहाद वजूद में आ जाए तो वो आलमी बहरी हिकमत अमली को किस तरह नई शक्ल दे सकता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि 21वीं सदी में दुनिया के समंदर आलमी जुग्राफियाई सियासत के मरकज़ में आ चुके हैं और उनकी अहमियत वक्त के साथ साथ बढ़ती ही